اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور میرے عزیز طالب علم دوستو، آج کا یہ پروگرام اور آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جو عظمت قرآن کے نام پر عظمت قرآن کانفرنس سے موسوم ہے۔ عظمت قرآن ہے کیا؟ قرآن کریم کی عظمت کا کبھی ہم نے اندازہ لگایا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ عظیم الشان کتاب جو ہمیں ملی، جو ہم سب کے لیے کتاب ہدایت، دستور انسانیت، دستور ہدایت ہے، آخر اس کتاب کی عظمت کیا ہے؟ یہ کتاب کتنی عظیم ہے؟ یاد رکھنا، یہ کتاب تمام کتابوں میں سب سے عظیم، یہاں تک کہ جب اس کتاب کا عروج ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں، قرآن کریم کا نزول شروع ہوتا ہے، تمام کے تمام کتابیں منسوخ، یتیم کی نہ کردہ قرآن درست، کتب خانے چند ملت کشست، قرآن کریم آتا ہے، تمام کتابیں منسوخ ہو جاتی ہیں، تمام احکامات منسوخ ہو جاتے ہیں۔ اب اگر سکہ چلے گا تو صرف قرآن کا، کامیابی چاہتے ہو قرآن کو تھام لو، سیدھا راستہ چاہتے ہو قرآن کریم کو اپنا لو، اور فلاح فوز کامیابی چاہتے ہو اپنے آپ کو قرآن کریم سے وابستہ کر لو۔ اب آ گیا، اب اس کے آگے کسی کا سکہ نہیں چلے گا۔ مجلس نبوی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے، اور وہ کتاب انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، تورات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات اتاری ہے، تورات میں ہدایت بھی ہے، تورات میں روشنی بھی ہے، اس پر عمل کرتے راستہ پا لیتے۔ مجلس نبوی کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ایک ٹکڑا ہے اور اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمہارے سامنے نہیں ہے؟ ذرا نگاہ اٹھا کر کے دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ، یہ تورات کا ایک ٹکڑا لے کر کے بیٹھے ہو، سنو قرآن آ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن دیا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی باحیات ہوتے تو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد و پیمان لے چکا ہے۔ جو بڑے انٹرنیشنل جلسے منعقد ہوئے ہیں، 2 انٹرنیشنل اجتماع ہوا ہے، ایک عمومی اجتماع ہے اور ایک خصوصی اجتماع ہے، اور یاد رکھنا جلسے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عشاء کے بعد بیٹھے اور فجر کی اذان ہو تب بھی آپ اٹھے، نہیں، سب سے بڑا اجتماع حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے آنے والے تمام لوگوں کا اجتماع ہے۔ اس اجتماع میں صرف ایک سوال ہوتا ہے، سوال کرنے والا اللہ ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا اور اقرار و اعتراف کیا، بلا، کیوں نہیں، یعنی آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور ہمارا رب نہیں ہے۔ جلسہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج کی رات یہ عظمت قرآن کے نام ہے، اگر یہ آپ سے عہد و پیمان لیا جائے کہ آپ اس عظمت قرآن کانفرنس
کریم کی تلاوت کا، اس کے احکامات پر عمل کرنے کا، اس کو آگے پہنچانے کا، اس کے نشر و اشاعت کا، اس کی خدمت کرنے میں کسی طرح سے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ نے عہد و پیمان لے لیا اور یہ سوچ کر کے یہاں سے اٹھے تو آج کا یہ جلسہ بالکل سے کامیاب ہوگا، اور آپ جس مقصد کے تحت آئے ہیں وہ مقصد بھی کامیاب ہوگا، جس مقصد کے تحت آپ کو بلایا گیا اس میں بھی کامیابی ہوگی۔ یہ ایک سب سے بڑا اجتماع تھا۔ دوسرا اجتماع حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے، اس میں ایک عہد و پیمان لیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ کہ دیکھو انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ عہد و پیمان لیا جا رہا ہے، تمہارے پاس کتاب و حکمت بھی ہے، تمہارے پاس تعلیمات الہی بھی ہے، تمہارے پاس تمام احکامات الہیہ موجود ہے، اور تمہاری دعوت و تبلیغ کا سلسلہ یہ جاری ہے۔ اتنے میں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے۔ کیا تم لوگ ان کی بات مانو گے؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ تمہارے پاس موجود تعلیمات کو تصدیق بھی کرتے ہو تو تم لوگ ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت و اعانت کرنا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے کہا ضرور ہم اس کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ تورات کا ٹکڑا لے کر کے بیٹھے ہو، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ یہ عظمت قرآن ہے، آپ عظمت قرآن آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کے ان تاریخ کے صفحات کو کھولتے جائے، اس کائنات کے شب و روز کا پلٹتے اور پلٹتے جائے، آپ کے سامنے عظمت قرآن اس طریقے سے چمکتا اور دمکتا دکھائی دے گا، آپ حیران و شستر ہوں گے۔ یہ عظمت قرآن کریم کی عظمت نقوش اس طریقے سے کایا پلٹنے والا، انقلاب لانے والا، زندگیوں میں اس طریقے سے رخ بدل لینے والا، وہ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمکت ہوتا، جہاں پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، جن کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں تھا، لیکن جب قرآن کریم کو اپناتے ہیں، قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کا مسیحا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ تو قرآن کریم پڑھتے جائے، قرآن کریم کی عظمت آپ اپنے دل میں محسوس کریں۔ اس طریقے سے آپ اگر پڑھتے جائیں گے ایک لامحدود سلسلہ آپ کے سامنے ہوگا، آپ پڑھتے جائیں گے، زندگیاں کم پڑ جائیں گی۔ میں آپ کو مختصر طور پر ایک دو واقعے سنا کر اپنی بات مکمل کروں۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خطابت کا یہ عالم تھا کہ اگر عشاء کے بعد بیٹھ گئے تو پھر فجر کی اذان ہوتی تھی اور مجمع کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب فجر کی اذان ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لب و لہجہ دیا تھا، وہ درد دل لیا تھا کہ جب قرآن کریم پڑھتے، قرآن کریم جب اس درد کے ساتھ پڑھتے تو پھر یہ چلتی ہوائیں بھی رک جاتی تھی، یہ اچھلتے کودتے سمندر بھی، یہ دریا بھی رک جایا کرتے تھے، اڑتے پرندے بھی تلاوت قرآن کو سننے کے لیے رک جایا کرتے تھے۔ آپ پڑھیے علماء دیوبند کے واقعات و کرامات، ایک کتاب جس میں تفصیل کے ساتھ ایک واقعہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے۔ مولانا عبدالصمد صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنا چشم دید واقعہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ کشمیر کی وادی کا واقعہ ہے کہ ان دنوں حضرت شاہ صاحب کشمیر میں مقیم تھے، ان کو لینے کے لیے گئے لیکن ملے نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ فجر کے بعد حضرت پہاڑوں کی جانب چلے جایا کرتے ہیں۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس پہاڑ پر موجود ہے اور سامنے ادھر بھی پہاڑ ہے، اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس قرآن کریم کی تلاوت پر دیکھتے ہیں کہ ایک بالکل سے عجیب سناٹا طاری ہے، اور ایک طرف سانپوں کا ایک بڑا ہجوم ہے، قرآن کریم کی تلاوت جاری ہے، اور وہ سب کے سب سکون اور وقار کے ساتھ
سن رہے ہیں، اور جب احمد مولانا عبد الصمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے رہے اور اس حالات کا مشاہدہ کرتے رہے، جب تلاوت قرآن مکمل کر چکے تو حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عبد الصمد تم کیا جانتے ہو، اگر قرآن کریم پڑھا جائے، قرآن کریم کی اگر درد دل کے ساتھ تلاوت کی جائے تو چلتے دریا بھی رک سکتے ہیں، یا اڑتے پرندے بھی رک سکتے ہیں، یہ چرندے پرند سب اس تلاوت کو سننے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت نے تلاوت قرآن ختم کیا، سانپوں نے اپنا سر پہاڑ پر رکھا، گویا کہ انہوں نے سجدہ شکر کیا، پھر اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ لیکن کیا کروں، میں نے قرآن کریم اس قوم کو سنایا کہ میرے داڑھی کی سیاہی یہ سفیدی میں بدل گئی، لیکن میں ان کے دلوں کی سیاہی کو سفیدی میں بدل نہ سکتا۔ میں نے ان کو اتنا قرآن سنایا، اگر باد سرسر کو سناتا وہ بھی تھم جاتا، اگر میں پتھر کو سناتا وہ بھی پگھل جاتا اور موم ہو جاتا۔ کیا ہو گیا اس کو، میری قوم کو، کہ قرآن کریم سنایا جائے، قرآن کریم کی جانب بلایا جائے، قرآن کریم کی جانب دعوت دی جائے، لیکن سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے پاس گانے کے لیے وقت ہے، میوزک سننے کے لیے وقت ہے، اپنے روح کو گندا کرنے کے لیے، روح کو موت، روح کو مارنے کے لیے اس کے پاس سامان تو ہے، وقت بھی ہے، بھرپور وقت ہے۔ اگر نہیں ہے تو قرآن کریم کے لیے کوئی وقت اس کے پاس نہیں ہے، قرآن کریم کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو قرآن ملا تھا وہ زندگی کے لیے اس قرآن کو مردے کی کتاب بنا دیا، جو قرآن ملا تھا انقلاب لانے کے لیے اس قرآن کو سد خانوں میں ڈال دیا، جس قرآن نے انقلاب لانا تھا اس قرآن کو بند الماریوں میں ڈال دیا، جو قرآن عمل کے لیے ملا تھا اس کو تعویذ کی اور گلے میں پہننے کی کتاب بنا دیا، جو قرآن زندگی دینے کے لیے آیا تھا اس کو موت کی کتاب بنا دیا۔ ارے قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم کی عظمت کا آپ خود اندازہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے اگر میں نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی چھپ جاتا، وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ جیسے مضبوط اور پہاڑ جیسے ثابت قدم، جس کی ثابت قدمی کی مثال دی جاتی ہے، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اتنا ثابت قدم اور ایسے عظیم النظیر ثابت قدمی میں جس کی مثال دی جاتی ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیا ہو گیا کہ تمہارے دل نہیں پگھلتے؟ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے تم اٹھ کھڑے نہیں ہوتے؟ قرآن کریم پڑھنے کے لیے کھڑے تو ہو، ارادہ تو کرو، ہمت تو کرو۔ ہمت اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے، اور اولو الازمان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں سمندر پاٹتے ہیں، گوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، میں آپ کو کہتا ہوں بالخصوص چونکہ آپ اس مستقبل کے اور آئندہ آپ کے لیے آپ ہی کھڑے ہوں گے، اور آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کریے، اپنے آپ کو اس طریقے سے اسلام کا نمائندہ اور اسلام کا ماننے والا اور اسلام کا سپاہی بنا کر کے پیش کریے کہ آپ آگے چل کر کے ثابت قدم ہو کر کے اور بالکل سے سینہ صفر ہو کر کے اس کا مقابلہ کر سکے۔ آپ قوم کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، آپ ملک کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، آپ ہر ایک کی پورے قوت کے ساتھ، پورے عزم و حوصلے کے ساتھ آپ ان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائے جو وہ عزم سفر پیدا۔ اس طریقے سے ہمت کر کے اٹھے، اور آج کی رات جو عظمت قرآن کے اندر ہم موجود ہیں، عظمت قرآن اپنے سینے میں، اپنے دل میں بسا کر لے جائیں کہ کبھی کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جب کہ ہم دوسرے قوموں کی جانب دیکھنے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لیں۔ ضرور قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ضرور قرآن کریم پڑھیں گے، اس کے احکامات پر عمل کریں گے اور اس کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا خادم قرآن بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔